السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی فرضیت کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت 183 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور 188 تک یہ روزوں کے متعلق اس کے احکامات بتائے، اس کی حدیں بتائی ہیں اور اس کے کیا کیا کرنا ہے۔ جبکہ شروع میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ جو پہلے لوگ تھے، پہلی قومیں تھیں، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ یہود تھے، نصارہ تھے، اور ہندو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، برہمن ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح مصر کے کچھ لوگ تھے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یونان کے کچھ لوگ تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھنا یعنی ان چیزوں سے رک جانا جن سے جو تمہارے اوپر حلال بھی ہیں ان سے بھی باز آ جانا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کے تحت۔ جب بندہ جو حلال چیزیں ہیں، حرام تو تم نے کرنی نہیں کرنی، اور جب حلال چیزوں بھی اس وقت کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں اور کہا ہے بھئی اتنے ٹائم تک تم رکو اور روزہ رکھو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اس کا حکم مانتے ہوئے، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بچنا کیا ہے؟ اس آگ سے جو تیار کی گئی کافروں سے، تاکہ میں واقعی چیک کرنا چاہتا ہوں تم واقعی میرے بندے ہو۔ جب بندہ اس کا بندہ بن جاتا ہے، جب اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا اجر بندے کو خود دوں گا۔ وہ کیوں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ روزہ اس نے میرے لیے کیا، انا اجزی بھی، اور اس کا میں نے ہی اس کو دینا ہے۔ اور اگر ساتھ یہ فرما دیا ایام معدودات، چند روزے ہیں۔ پہلے روزے کچھ کم ہوا کرتے تھے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ساتھ فرمایا کہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں روزے رکھے، باقی دنوں میں وہ روزے رکھے گا۔ جو مریض ہوگا اور جو سفر پر ہوگا وہ باقی دنوں میں روزے رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور پہلے یہ اختیاری روزے تھے، اور یہ بات سمجھنے کی جو 83 نمبر اور 84 نمبر جو آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو روزہ ایک دن ایک مسکین کا کھانا دے سکتے ہیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اس سے بھی بہتر کرے، یعنی کم از کم ایک مسکین کا کھانا دینا ہے۔ اگر اس سے زیادہ دیں گے تو زیادہ بہتر۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اس سے بڑھ کر یعنی کسی مسکین کو اس کو فدیہ دیتا ہے اس کے روزے کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ ساتھ آگے یہ بتا رہے ہیں ان تصوموا خیر لکم، اصل میں بات یہ کہ تم نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جانتے، روزے کی عظمت، روزے کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، اور ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ روزے میں ہے کیا، اور وہ کتنا اس کا درجہ ہے، کتنا مقام ہے، اور وہ چاہے گا کہ ساری زندگی روزے رہے نا، پورا کا پورا سال ہی روزہ رہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، جو کیا رمضان میں روزے میں جو کچھ ہے، لتمنت امتی، میری امت کے لوگ کہیں گے ان تکون السنہ کلھا رمضان، یعنی اس کی عظمت اور رفت کا اگر پتہ چل جائے۔ اور پہلے یہ جو چیز تھی کہ جو آدمی بیمار ہو جائے اور اگر وہ سفر پر ہے، وہ باقی دنوں میں روزے رکھے۔ اگر وہ نہیں، اب اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا دے یا اس سے زیادہ دے دے، تو اس سے بہتر ہے۔ جب رمضان کی فرضیت آ گئی، اور اس میں پھر باغے جا کر بتایا گیا کہ تم نے صرف رمضان کے جو روزے ہیں روزے ہی رکھنے ہیں، روزے کے بدلے روزے ہی رکھنا ہے، الا کہ وہ کہہ دیا گیا جو لوگوں کو، جن لوگوں کی یعنی ٹھیک ہونے کی توقع نہیں ہے، ان کے لیے یہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کا فدیہ دے لے۔ عام اس کو نہیں رہنے دیا۔ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینہ، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ رمضان کی برکت، اس کی عزت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اگر کسی اور مہینے میں قرآن پاک اتارا جاتا تو اس مہینے کی عزت احترام ہوتی۔ کیوں یہ قرآن؟ اس لیے وہ ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ بات ایک چھوٹی دیکھنے کی بات ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے، خالی یہ قرآن پاک پوری کائنات کے لوگوں کی، جو انسان ہیں
اپنی انسانیت کے اس کی عزت و احترام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقام پہ بتایا اس کو میں نے احسن تقویم پر پیدا کیا، اتنی 7-8 قسمیں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں نے انسان کو احسن تقویم بہترین بنایا ہے، جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جتنے بھی لوگوں کو بنایا ہے، اور ان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا شروع کیا، اور انسان کو اعلیٰ مخلوق، اس میں کیا وجہ کیا ہے اس کے اعلیٰ ہونے کی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اعلیٰ یہ ہے کہ جس طرح کہ اس کی کوئی باڈی اس کو دی، یعنی اس سے پہلے اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جو اس میں روح پھونکی اللہ رب العزت نے، اور شیطان کو کہا اس کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ عظمت و عزت ہے وہ ہے جب اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب ہدایت پڑھتے ہیں، اس میں ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور واضح ہے دلیلیں اس میں خدا کے، والفرقان، اور الگ الگ کر دیتی ہیں، کیونکہ فمن شاہدہ منکم الشہر، جو اس مہینے کو پائے گا، جو حاضر ہو اس مہینے میں، فلیصم، اس کو روزہ رکھے گا، روزہ کی معافی نہیں ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہوگا یا سفر پر ہوگا، فعدۃ من ایام اخر، روزہ رکھنے کے باقی دنوں میں وہ اسے رکھے گا، وہ اس کو گنتی کو پورا کرے گا، مریض ہو یا سفر پر ہو، یہ لازمی ہے۔ اگر ایسا مریض ہے، ایسا ہے کہ وہ پہلے والا حکم باقی رہ گیا، جب فدیۃ طعام مسکین، اگر ایسا مریض ہے وہ اس کو ٹھیک ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو روزہ رکھوا سکتا ہے، مسکین کو روزہ رکھوا سکتا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، ایک روزے سے اگر وہ زیادہ بھی اس کو دینا چاہے، اس میں ہمت ہے، وہ مالدار ہے، تو وہ دے سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہاں سر تسلیم خام کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر لیے آسانی کر رہے ہیں، تم پر تنگی نہیں کر رہے ہیں، تاکہ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس گنتی کو پورا کرنا ہے رمضان کی کو، کس لیے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس لیے؟ ما ہداکم، اس قرآن کی خوشی میں، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو قرآن پاک رمضان میں عطا رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، یعنی خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہدایت کے لیے کتاب اللہ رب العزت نے دے دی، اور اس کی بڑائی بیان کس طرح کرنی ہے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کی یعنی جب ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو عید کا سماں بھی آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بڑائی بھی بیان کرو، کس لیے؟ ما ہداکم، جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ آپ نے کہا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ یہ ہے، اور یہ کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر ایک کتاب اور آپ نے لکھنی ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے روز دیکھیں گے، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ اور پھر آگے جا کر یہ بات بتا دی، تم نے اس کی تکمیل کرنی ہے، علی ما ہداکم، جو اس نے تم کو مطلب ہے یہ ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ادا کرنا ہے؟ جو شکر تب ادا ہوگا روزے رکھیں گے، اور اس کے جو ایمان تم لائے ہو اس ایمان کی حفاظت کرو گے، اور کیا ہے جو اس کتاب میں آیا ہے، اس کتاب کے مطابق اپنی پوری کی پوری زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے، جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس میں ہدایات دی ہیں۔ اور اپنے متعلق جب یہ ساری باتیں بتا دیں، اور یہ آگے ساتھ بیچ میں یہ باتیں ایک اور ڈال دی، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے لوگ سوال کریں میرے متعلق، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود یہ کتاب گاڑ لی ہے، اس کے پاس جادو ہے، اس نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے، یہ کتاب لکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے، تو اگر وہ تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں، تو فإنی قریب، تو میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے بندہ تو میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں تم کو جب ہدایت دی ہے، تمہارے لیے زندگی
پکی نہیں ہے. آئندہ والی زندگی، اس آئندہ آنے والی زندگی کے لیے تم نے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے. جو اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جو اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، وہ کون سی ہدایت جس کی بڑائی تم نے بیان کری؟ الا ما ہداکم، جو اس نے تم کو ہدایت دی. ہدایت یہ کتاب ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ ایک دوسرے نے تمہارے اندر روح پھونک دی، اپنی انسان بنایا. انسان بنانے کے ساتھ ساتھ وہ روح پھونکی، یعنی انسان دو کالم میں ڈالا ہوا ہے. ایک تو اس کا حیوانی یہ جسم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا اللہ رب العزت نے اس میں پوری کی پوری ہدایت رکھ دی. یہ اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ تذکرہ. جب ہم بات کرتے ہیں، جب کوئی حکم کرتے ہیں، جب کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو جب کتاب ہمیں یہ اس چیز کی، وہ ہمارے اندر ایک چیز ہے، وہ اپیل کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے. پھر اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں، میں اتنا قریب ہوں، میرے اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کسی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم کو چاہیے کہ تم میری بھی بات مانو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم کو چاہیے کہ میری بات مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ایمان لاؤ میرے اوپر. پہلے بھی ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور صحیح ایمان لاؤ جس طرح کہ ایمان لانے کا حق ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ تم عزت والا مقام پا سکو. عزت والا مقام پانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں دی، اور اس کے اوپر عمل چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. پھر آگے پہلے جو لوگ تھے روزے رکھتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 جس وقت روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تو ایام 20 کے یعنی 13، 14، 15 کے چاند کے رکھا کرتے تھے. جس وقت یہ روزے ہو گئے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکھا کرتے تھے. یہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے، اور وہ بھی رکھے گئے، وہ نوافل کے طور پر تھے. یعنی کہ یہ فرضیت اس کی ڈال دی، اور اس کے متعلق جو ٹائم مقرر کر دیا اور بتا دیا یہ کام کر کے لوگوں کے دلوں میں خیالات جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے معاملات طے کرنا رات کے وقت. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی گئی تمہارے لیے جو روزے کی جو رات ہے، وہ عام زندگی جس طرح تم گزارتے ہو اس طریقے سے گزارو. اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات طے کرو، کھانا پینے کے لیے بھی اور اس کے ساتھ بھی. اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم جب روزہ رکھ لیتے ہو یا اس میں اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہو، تو اس میں تمہارے دلوں میں یہ چیزیں آتی تھی بھئی یہ تم نے غلطی کی ہے، صحیح کیا، لیکن کر گزرتے تھے. پہلے لوگ جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور جب سو جاتے تھے وہ اسے روزہ ہی شمار ہوتا تھا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہمارے لیے سحری بنا دی، اور اس وقت کے ٹائم بھی بتا دیا کہ کیا ہے. پہلے تم خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم وعفی عنکم، اور اس نے تمہاری یہ توبہ بھی قبول کری اور تم سے درگزر کی. اور اللہ تعالیٰ بات کا یہ بتا رہے ہیں تم اپنے گھر والوں کے پاس آ سکتے ہو، اور ساتھ یہ فرمایا ساری رات تم کھا سکتے ہو. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے جو سفیدی ہے رات کی جو ہے وہ سفیدی، دن کی سفیدی جب سامنے آ جائے فجر کے وقت، پھر اتموا الصیام الی اللیل، پھر شام تک تم روزہ اس کو پورا کرو. پھر اس دوران تم یہ کام نہیں کرنے. اور ساتھ سے بتا دیا وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم نے اگر مساجد میں ہو، اگر اعتکاف کیا ہوا ہے تو پھر یہ کام نہیں کرنے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب مسجدوں میں ہو تو پھر یہ یعنی گھر والوں سے اس وقت یہ منع ہے. اور ساتھ یہ بتایا کیا ہے، یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب تک بھی نہیں جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ یہ قوانین ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. شروع میں بھی تتقون آیا، یہاں یتقون آ گیا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو رمضان کے روزے اس کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں.
اور ایک جگہ پہ کیونکہ وہ ساری ہماری ہر بات کو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا اسی قرآن پاک میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو کریشن ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات بھی آتے ہیں، جو اس میں دل کے میں وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شاہ رگ سے بھی ہم بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کی فرضیت کو سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو رمضان کے روزے ان آیات کو پڑھیں، ان کے اوپر ایک ایک بار لفظ کے اوپر آپ جب غور کریں گے، ایمان کیا ہے، صیام کیا ہے، اور آدمی جب مریض ہوتا ہے تو پھر اس کو، اور یا سفر پر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ کیوں دی ہوئی ہے، اور اصل مقصد یہ ہے آپ کیا کام کریں گے کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اور اس کی تکبیر بیان کریں، اس کی حمد تحلیل بیان کریں، اور اس کی شکر لعلکم تشکر، تاکہ تم اس کا شکر بیان کرو۔ پھر شکر کے متعلق ہمیں جاننا چاہیے شکر کیا چیز ہوتی ہے، اور تکبیر کیا ہوتی ہے، تکبر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی سر تسلیم خم کرنا ہے نا، ہر بات ہر آن ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو جان ہے، ہم خود ہیں، ہمیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اور فرمایا ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یؤمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔